بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک وائرس کرونا کے نام سے پوری دنیا میں اس نے ایک تباہی مچائی ہے اور WHO نے اس کو عالمی جو ہے وہ وبا قرار دے دیا ہے. گلگت بلتستان میں اس حوالے سے چونکہ ہمیں جب خبر ہوئی چائنا میں جب یہ کرونا نے اٹیک کیا اس کے بعد ہمارے طرف سے جو حفاظتی اقدامات تھے وہ شروع کیے گئے گورنمنٹ آف GB کی طرف سے. اور اس دوران جو یہاں پہ چائنیز لیبرز تھے ان کی اسکریننگ کی گئی. اس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ وائرس جو ہے وہ ایران پہنچا ہے اور ایران میں چونکہ ہمارے بہت سارے زائرین اس موسم میں جاتے ہیں اور اس دوران 1400 کے قریب زائرین جو ہے وہ گلگت بلتستان میں پہنچ چکے تھے. اصولاً اس وقت وفاقی حکومت نے الرٹ جاری کر دیا تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو زائرین بیرون ملک سے تشریف لاتے ہیں ان کو بارڈر کے اوپر چاہے وہ بائی ایئر آتے ہیں چاہے وہ بائی روڈ آتے ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کو وہیں پہ سکریننگ کرے. سکریننگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف ایک تھرمل گن سے ان کی بخار چیک کیا جائے بلکہ ان کو کم سے کم 14 دن کے لیے آئسولیشن میں رکھتے اور اس دوران معلوم ہوتا کہ ان کے اندر یہ وائرس ہے یا نہیں ہے. لیکن وہ سارے لوگ بس ایک نارمل تھرمل گن کے ذریعے تھوڑے بہت کچھ لوگوں کو دیکھا گیا اور وہ سب لوگ اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے. گلگت بلتستان میں 1400 کے قریب لوگ پہنچے. ان کی ہم حکومت گلگت بلتستان نے ڈیٹا حاصل کیا اور ہمارے تمام لا انفورسز ادارے ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ان سب نے رات دن ایک کیا اور 1400 لوگوں تک ہم نے رسائی حاصل کی. اور اب ان 1400 لوگوں کے بعد وہ کس کس سے ملیں یہ بھی ایک بڑا ایشو تھا ہے آج بھی. تو اس میں ان 1400 میں سے 33 کے قریب سسپیکٹڈ کیس جو ہے وہ ہمیں اندازہ ہوا ان کے نمونے حاصل کیے گئے اور NIH اسلام آباد میں جو اس کی سینٹرل لیبارٹری ہے وہاں پہ ان کے نمونے بھجوائے گئے. اور اس دوران کچھ لوگ جو اسلام آباد میں ہی تھے ہماری یہاں انفارمیشن ہمارے مختلف سورسز سے ملی تو ان حضرات سے ریکویسٹ کی گئی کہ وہ اپنے آپ کو اسلام آباد میں جا کے چیک اپ کروا لیں. جس دوران ایک آدھا جو ہے وہاں پہ بھی آئیڈینٹیفائی ہوا اور ہمارے یہاں پہ جو 33 نمونے بھیجے گئے تھے ان میں سے ابھی تک 3 نمونوں کے متعلق جو ہے وہ NIH نے تصدیق کی ہے کہ ان کے اندر کرونا وائرس پایا جاتا ہے. اور اب ان سب کو ہم نے آئسولیشن میں رکھا ہے چونکہ ان کی ایک پوری ایک SOP ہے. اس کے تحت ان لوگوں کو ان بھائیوں کو ان بہنوں کو 14 دن آئسولیشن میں گزارنے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر ان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اس وقت 3 مریض گلگت بلتستان میں آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جن کے اندر یہ وائرس پایا جاتا ہے اور ان کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے. یقیناً یہ ایک چھوٹے سے علاقے میں اتنی بڑی تعداد کا ہونا یہ افسوسناک ہے. اب اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بارڈرز اور ایئرپورٹ کے اندر ہی یہ ڈیٹیکٹ ہوتے. ان کو ہماری ٹیموں نے یہاں پہ یہ جو 1400 لوگوں تک رسائی حاصل کی اس دوران یہ معلوم ہو سکا ہے. اور اس کے علاوہ اس وقت 342 کے قریب جو ہے وہ تافتان میں ہمارے جو ہے وہ زائرین موجود ہیں. اور تافتان میں جو کل بھی ہماری ویڈیو لنک کانفرنس فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ تھی اور صوبوں کے آپس میں اس میں بھی ہم نے یہ گزارش کی کہ آپ تافتان میں جو قرنطینہ کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کو آپ نہیں اپنا رہی فیڈرل گورنمنٹ. وہاں 10-10 20-20 لوگوں کو یکجا کر کے ایک ہی کمرے میں رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں اگر کوئی افیکٹ نہیں ہے تو بھی وہ افیکٹ ہو سکتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا ان سب کو الگ الگ جو ہے وہ رکھا جاتا. اب وہ جو 1400 لوگ ہیں یہ جو 332 لوگ ہیں ان کو تافتان میں ہیں. یہ کچھ لوگ وہاں سے چلے ہیں. ہماری وفاقی حکومت سے یہی بات ہوئی ہے. آج نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ پہلی دفعہ اس پہ بلائی گئی حالانکہ ہم گزشتہ 2-3 مہینے سے وفاقی حکومت کو 1.5 مہینے سے یہ باور کروا رہے تھے کہ یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے.
آپ اس کرائسس کی طرف دھیان دیں اور ہائیسٹ لیول پہ اس کی آنرشپ لی جائے. لیکن وزیر اعظم صاحب نے کوئی خاص دھیان اس کی طرف نہیں دیا. اب جا کے جب ان کو اندازہ ہوا ہے کہ اٹلی جیسا ملک، اب جرمنی جیسے، انگلینڈ جیسے دنیا کے وہ ڈیولپ کنٹریز جو ہے وہ لاک ہو گئے، ایسے میں ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ ہم وفاقی حکومت کو باور کرواتے. لیکن آج نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلایا گیا تھا. فلائٹ ویدر خراب ہونے کی وجہ سے مجھے بھی اس میں بلایا گیا تھا، لیکن فلائٹ نہ ہونے کی وجہ سے میں اس میں شریک نہیں ہو سکا، کیونکہ آج موسم کی وجہ سے فلائٹ کینسل ہو گئی ہیں. ہم نے اپنی گزارشات وہاں پہنچا دی ہیں. ہمارا پہلی گزارش یہ ہے کہ جو پرسنل پروٹیکشن کٹس جو ہے وہ ہم نے تو اپنے وسائل سے خریدی ہیں 1000 کے قریب، اور مزید ہمیں وفاقی حکومت سے فنڈز ہم نے مانگے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی فنڈز ہمیں نہیں ملے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی WHO کی طرف سے کچھ کٹس دینے کی بات کی گئی ہے، اور وہ ہمیں کہا گیا کہ ہم آپ کو دیں گے، لیکن تاحال ہمیں جو ہے وہ WHO نے جو فراہم کیے ہیں اس میں سے بھی کوئی حصہ فراہم نہیں کیا گیا. ہم توقع رکھتے ہیں کہ اگلے کچھ دنوں میں جلد از جلد ہمیں یہ ملے. اب میری گزارش یہ ہے کہ چونکہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے، 277 کے قریب اس وقت جو ہے وہ مشہد میں ہیں زائرین موجود ہیں، اور ان سب کا یہ ایک ایسا وبا آئی ہے جس پہ اس سے ملنے جلنے والوں پہ بھی جو ہے اس کی جو ہے وہ اثرات منتقل ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت سیریس معاملہ ہے، اس کو ایز اے نیشن ہمیں نمٹنا ہوگا. میری تمام بزرگوں، دوستوں، ماؤں بہنوں سے گزارش ہوگی کہ وہ حضرات جو زائرین ہیں یا چائنا سے یا اس دوران جو ہے وہ کسی بھی بیرون ملک سے کوئی آیا ہے، جب تک اس کو کلیئر نہیں کیا جاتا ہے اس سے ملنے جلنے سے احتیاط کریں. اور جو لوگ آئے ہیں ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اگر خدا نخواستہ ان کے اندر کچھ علامات ایسی پائی جاتی ہیں کہ بخار کی، نزلے کی یا کسی قسم کی سر درد کا، تو وہ فوری طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو کمروں میں بند کرنے کی وجہ اپنے آپ کو ہماری جو ٹیمیں ہیں ان کے حوالے کریں تاکہ ان کی سکریننگ ٹیسٹ وغیرہ ہو سکے. اب یہ معاملہ چونکہ سیریس سے سیریس ہوتا جا رہا ہے، حکومت گلگت بلتستان نے اس میں دن رات کام کیا ہے. ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اور ہماری ایڈمنسٹریشن نے اور ہمارے ساتھ پاک فوج کی بھی بھرپور کوآرڈینیشن یہاں پہ رہی ہے. تو میری گزارش ہوگی تمام اپنے گلگت بلتستان کے عوام سے، اس کو ایز اے نیشن دیکھیں. یہ اللہ کا عذاب ہے، پوری دنیا پہ ہے. اب اس طرح کی جو مشکلات آتی ہیں، جو وبا آتے ہیں، اس کا نیشن بن کے مقابلہ کیا جاتا ہے. اس کے لیے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو خانہ کعبہ ہے اس کو بھی، اس کا جو حتیم کا ایریا ہے، کچھ دنوں کے لیے وہاں پہ کچھ عرصے کے لیے اس کو بھی بند کیا گیا. سب سے بڑا ہماری مقدس جگہ وہی ہے. تو ہمیں اب کچھ اسٹینڈرڈ SOPs جو ہے وہ حکومت گلگت بلتستان نے نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ جو SOPs چل رہی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو کچھ فالو کرنا ہے. اس میں نمبر 1 یہی ہے کہ ہم ایسے جتنے بھی مریض ہیں ان کے حوالے سے کوئی ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے کی بجائے دیکھیں کہ یہ ایک ان کی بس کی بات نہیں ہے، ایک انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ ڈیولپ کنٹریز بھی آج جو ہے اس میں بے بس ہو گئے. تو لہٰذا ہمیں ایک تو مایوس نہیں ہونا ہے، پینک نہیں پھیلانا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم ایز اے نیشن مل جل کے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اثرات کم سے کم ہوں گے اور ہم بہت جلد اس مسئلے سے ہم جو ہے وہ نکل آئیں گے. اب جو کچھ یہاں پہ 3 ہمارے پاس کیسز ہیں جن کو ہم نے 14 دن کے لیے رکھا ہے، کچھ کے اگلے کچھ دنوں میں 14 دن پورے ہونے والے ہیں، تو ان کے ہم نے یہاں سے نمونے بھیجنے ہیں NIH میں. وہاں سے اللہ کرے کہ وہ آگے سے مثبت رپورٹ آ جائے کہ وہ ان سے یہ وائرس ختم ہو چکا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی. اس کے لیے میں قوم سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا کرے. اور پھر ایک سوشل کانٹیکٹ کے حوالے سے، ملنے جلنے کے حوالے سے بھی کچھ نارمز جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ طے کرنی ہیں. جمعے کے اجتماعات کے حوالے سے ہم نے گزارش کی ائمہ کرام سے اور تمام بزرگوں سے کہ بے شک اس میں خطبے کو جو ہے وہ آپ جاری رکھیں، لیکن وہ تقاریر جو ہیں اس سے گزارش ہوگی کہ وہ مختصر کریں. بلکہ بورڈ کے ایگزام آئے، ہم نے ان کو پاسپون کیا. پھر ایک تجویز یہ تھی کہ جو فیڈرل بورڈ کے جو ہمارے بچے ہیں ان کی تو ہمارے پاس لسٹ موجود ہے، ان کی اسکریننگ کی جائے اور ان کو جو ہے وہ ایگزام جاری رکھا جائے.
پھر یہ سوال اٹھا کہ اگر ان میں سے کسی ایک بچے کا نزلہ زکام ہو جائے تو اس کو اگر آپ سینٹر میں نہ چھوڑیں تو پھر یہ ہوگا اس کا سال ضائع ہوگا. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 31 مارچ تک ہمارے اسکول بھی بند رہیں گے, یونیورسٹیز کالجز تمام کے تمام بند رہیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل بورڈ کے جو ایگزام ہیں وہ بھی 31 مارچ تک ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی ہے, فیڈرل بورڈ کو, کہ اس کو آپ ری شیڈول کر لیں. اب یہاں ملنے جلنے کے حوالے سے بھی یہ گزارش ہے. سلام ہمارے ہاں جو ہے وہ شرعی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم دنیا بھر میں ایک رواج ہاتھ ملانے کا, لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ آپ کسی مجلس میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ الفاظ کہہ دیں, ہاتھ ملانا کوئی ضروری نہیں ہے. لہٰذا ان دنوں اس سے بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. منہ سے بے شک سلام کریں اور فاصلہ رکھ کے جو ہے اپنی جو ہے وہ سلام دعا کی جو ہے وہ رسم کو نبھایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں میں خود ایک پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوں, PMLN گلگت بلتستان کا, اور ہمارے بھائی شہید سیف الرحمان صاحب مسلم لیگ نون کے جو ہے وہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ اس کی جو برسی کا اجتماع ہوتا ہے تسلسل کے ساتھ گزشتہ 17 سال سے جب سے وہ شہید ہوئے ہیں, تسلسل کے ساتھ 19 مارچ کو اس کی برسی کا اجتماع منعقد کیا جاتا ہے اور اس کے لیے بھرپور تیاریاں کی جاتی ہیں. اور اس سال بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ورکرز جو ہے وہ اپنے تیاریاں کر رہے ہیں, لیکن ہم نے اس نیشنل کاز کے خاطر اور اس مجبوری اور اس SOP کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال 19 مارچ کی جو برسی ہے 19 مارچ کے بجائے ہم آگے انشاءاللہ تعالی جو موسم تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ جو کرونا کے حوالے سے کچھ ہم آگے کچھ اقدامات اٹھانے ہیں, اس لیے 19 مارچ کا جلسہ بھی 28 مئی تک کے لیے ہم اس کو پاسپون کرتے ہیں. اور 28 مئی کو ہمارے جو ہے وہ یوم تکبیر بھی ہے. اگر اللہ نے چاہا اس وقت یہ صورتحال بہتر ہو گئی تو یوم تکبیر پلس ہماری صوبائی جنرل کونسل اور شہید سیف الرحمان کی برسی کو مشترکہ طور پر منایا جائے گا. لہٰذا میں گزارش کروں گا تمام مسلم لیگ کے کارکنوں سے بھی, اور وہ اس کو سختی سے عمل درآمد کریں. یہ پارٹی کا فیصلہ ہے, یہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کا فیصلہ ہے, اور اگر ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو اگر کسی اور کو ہم اس پہ عمل کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتے. لہٰذا وہ کہتے ہیں نا جو خیرات شروع کرو تو اپنے گھر سے, کہ نیک کام کی شروعات جو ہے وہ اپنے گھر سے کرنی پڑتی ہیں. لہٰذا ہم نے اس پہ عمل کر کے دوسرے بھائیوں کو, دوستوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ سیاسی اجتماعات, مذہبی اجتماعات, سوشل گیدرنگ, کھیل کود کے جتنے بھی پروگرام, اسکول کالج, سب سے اہم ہمارے تعلیمی ادارے ہیں, وہ اگر بند کر دیے گئے ہیں تو باقی جتنے بھی اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں, فیسٹیولز ہیں, یہ سارے کے سارے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہوں گے. اور جو ہی صورتحال بہتر ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی ہر 15 دن بعد اس کو ریویو کیا جائے گا, اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا. اور میں قوم سے گزارش کروں گا کہ ہم اپنے انفرادی اجتماعی عبادات میں اللہ پاک سے جو ہے وہ اپنی دعائیں مانگیں کہ اللہ اس عذاب سے جو ہے وہ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں اس سے بہتر طور پہ اس آزمائش پہ مل جل کے اس آزمائش کو فیض کرنے کا اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اس کی تباہی, اس کے نقصانات سے اللہ پاک گلگت بلتستان کو, پورے پاکستان کو محفوظ رکھے. اور جو ممکنہ اقدامات ہو سکتے ہیں اس کی ڈیلی بیس پہ ایک میٹنگ ہوتی ہے, اس کی ایک ایمرجنسی کونسل بنی ہوئی ہے, اور میں خود چونکہ ہیلتھ منسٹر بھی ہوں اور میں خود فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ صبح دوپہر شام جو ہے وہ ہمارا ایک رابطہ رہتا ہے, اور ہر دوسرے دن ہماری ایک ویڈیو لنک کانفرنس ہوتی ہے سارے صوبوں کے آپس میں, اس میں ہم جو ہے وہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا وفاقی حکومت کو اس پہ بھرپور دھیان دے. یہ سیاست کا وقت نہیں ہے, یہ انتقامی کارروائیوں کا وقت نہیں ہے, بہت ہو چکا ہے اس ملک میں, بہت کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں. لہذا ہماری گزارش ہے کہ آپ آگے بڑھیں, لیڈ لیں وزیر اعظم صاحب اور اس کی آنرشپ لیں, اور یہ اسی طرح مقابلہ کریں جس طرح ڈھنگی کا شہباز شریف صاحب نے کیا تھا اور نواز شریف صاحب اور ان کی ٹیم نے کیا تھا. اور آپ اس میں کسی بھی طور پہ قطعاً جو ہے یہ آپ مت سمجھیں کہ یہ موسم کی وجہ سے جو ہے چیزیں بہتر ہو جائیں گی. نہیں, اس کے لیے بھرپور محنت کی ضرورت ہے, بھرپور جو ہے وہ کاوشوں کی ضرورت ہے اور کڑے ڈیسیژن لینے کی ضرورت ہے. تو میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی آج جو نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں ہم فلائٹ موسم کی وجہ سے فلائٹ نہیں ہوئی, جس میں ہم شریک نہیں ہو سکے, امید ہے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بات وہاں پہنچائیں گے
اور وہاں سے بہتر اور آنرشپ کا کوئی ڈیسیجن ہوگا تاکہ اس کرائسس کو بحیثیت قوم ہم مل جل کے اس کا مقابلہ کر سکیں. پاکستان زندہ باد، گلگت بلتستان پائندہ باد.